نظر بد کے حوالے سے جیسے آپ نے بیان کیا کہ اونٹ کو ہنڈیا میں بند کر دیتی ہے، ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کے سمٹمز ہوتی وہ نظر بد ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جادو سے بھی بدتر اس کے جو سمٹمز ہیں وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، اچھا۔ یعنی کہ جادو سے بھی بدتر ان کی کیفیت ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک نحوست ہے، نظر بد ایک نحوست ہے، ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک نیگیٹیوٹی ہے صحیح۔ کہ جب اور اب اس کا سورس کیا ہے؟ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، جی۔ ہمزاد ہے، اور یہ اس کا جو مرکز ہے آپ کہہ لیں یا جہاں سے اس کا جو جہاں سے یہ وقوع پذیر ہوتی ہے بالکل۔ وہ ہوتی ہے حسد۔ ہوں۔ حسد، جب آپ حسد کرتے ہیں کسی سے، حسد کی نظر کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، حسد کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم سے انکاری ہیں، ٹھیک۔ اللہ کی تقسیم سے انکاری ہیں، اس کا نام حسد ہے۔ کہ جب آپ اللہ کی دیے ہوئے سے خوش نہیں ہوتے کہ اس کو یہ ہو گیا، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو لوگوں سے چھپائیں، ٹھیک۔ اللہ کے حضور شکر ادا کریں اور اپنی نعمتوں کو لوگوں سے چھپائیں، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو چھپائیں۔ صدقہ خیرات کرنا ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، پتہ نہ چلے۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح سے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے کہ پتہ چلے سب کو، ٹھیک۔ ریلیٹیوز میں پتہ چلے، ویڈیو پہ پتہ چلے، پورے سوشل میڈیا پہ پتہ چلے کہ آج فلاں نے صدقہ دے دیا، بھئی آج اس نے اتنے بندوں کو کھانا کھلا دیا ہے، آج اس نے ہاسپٹل میں جا کے پوری ویڈیو بنے کہ آج ہاسپٹل میں اتنے لوگوں کو کھانا دیا ہے۔ دیکھیں یہ خود بخود نظر بد کے نیچے آنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے جی آپ بات کمپلیٹ کیجیے۔ جی، اب اسی طرح سے جیسے ہی اب آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو دیکھنے والے لوگ وہ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو ایک ٹپیکل ایک نیگیٹیوٹی، ایک حسد ہوتا ہے، حسد کی نظر ہوتی ہے دیکھنے والی، اور یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ اب ایک نہ لگانے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، اچھا۔ نہ لگنے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، لگنے والے کے تو بعض کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، ایک دم سے اس کی جو کیفیات ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی جو موج مستی ہے، اس کا جو ایک سرور ہے، اس کا ایک روحانی جو ایک اورا ہے، وہ سمجھ لیں کہ ڈیمیج ہوتا ہے اس سے۔ صحیح۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کام خراب ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کو بڑی جلدی محسوس کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے اسپیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو اور آپ اس کو کسی شادی پہ لے جائیں، کوئی کسی ایونٹ پہ لے جائیں یا کہیں بھی لے جائیں، کسی بھی ایسے انسان کے ساتھ جو اس کے لیے نیا ہو، تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، کافی دیر روتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی نظر ہوتی ہے، اور عموماً طور پہ گھروں میں کہتے ہیں کہ اس کو شاید نظر لگ گئی ہے۔ دیکھیے اسد بھائی، جو بچے اور خواتین ہوتی ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ نظر بد کا سب سے زیادہ شکار ہوتی ہیں، کیونکہ بچے کا وہ ایک معصوم سی ایک جان ہے، جی جی۔ اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو۔ اب اگر ہم ہیں تو ہم اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اپنی جو ہماری ایک الجھن ہے ہمارے اندر ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو چپ کر رکھ سکتے ہیں، واٹس ایور کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کہ بچہ ہے وہ اپنی کیفیات کا اظہار کس طرح کرے؟ نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ تو جب اس کے بھوک لگتی ہے وہ اپنی ماں کو رونا شروع ہو جاتا ہے، فیڈر دیں، اس کے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بڑے بچے پھر آپ کو پتہ ہے نازک بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتے، وہ پھر رونا اور اس طرح کی اس کی صحت کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خواتین نے فیڈر کے اوپر وہ کپڑا لپیٹا ہوتا ہے، انہیں چھپایا ہوتا ہے۔ دیکھیں اکثر میں نے دیکھا کہ دودھ کے اوپر نظر لگ جاتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بچے دودھ پی رہے ہیں، تو جیسے کسی کی نظر پڑی، اور ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں ہمارے ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیسے وہ دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کا اس طرح سے ہو سکتا ہے بعض اوقات ذہن بھی نہ ہو اپنا، لیکن وہ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اندر والا ہمارے ساتھ شیطان موجود ہے ہر وقت، جسے ہم ہمزاد بولتے ہیں، اس کے اوپر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔